بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی وفاقی کابینہ کے بعض ارکان کی طرف سے از خود -1 فارمولے کی باتیں کرنے پر سیاسی تجزیہ کار اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کی جانب سے حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار حیران ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا ذکر خود حکومت کی جانب سے کیوں کیا جا رہا ہے، اور حزب اختلاف کہتی ہے کہ یہ باتیں اپوزیشن کو نہیں بلکہ کسی اور کو سنائی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 30 جون کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ اگر ان کے عہدے سے ان کو ہٹا کر -1 فارمولے پر عمل درآمد بھی ہو گیا تو دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ عمران خان کا اسمبلی کے فلور پر یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ کوئی اسٹرانگ موومنٹ چل رہی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکامی، ملکی معیشت کی بدحالی اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے اور نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان دونوں جماعتوں میں بالکل بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو اس بات پہ مجبور کر سکیں کہ وہ دوبارہ الیکشن کروائیں یا اسمبلیاں توڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان دو پارٹیوں کے ساتھ کوئی اور طاقت ملتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ شاید عمران خان دنیا کی وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو خود ہی -1 کی بات کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے اپوزیشن کا۔ اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر جناب حاج آصف کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں جو قرارداد جمع کروائی گئی ہے اس میں اپوزیشن کے علاوہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اور خود پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے تو وہ یہ بات اپوزیشن کو نہیں بلکہ کسی اور کو سنا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں کسی کو بھی NRO دینا ہوتا ہے۔ اور خرم دستگیر کے مطابق ان کی جماعت ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ قبل از وقت انتخابات کی یقین دہانی کروائی جائے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات اگلے 6 مہینے میں مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی فکر مند ہے کہ کہیں انڈیا لداخ میں چینی افواج کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی خفت کو مٹانے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اگلے ہفتے متوقع ہے۔ بظاہر وزیر اعظم کی طرف سے -1 فارمولے کی بات اس تناظر میں کی گئی ہے کہ ان کے بقول جتنے بھی مافیاز ہیں ان میں سے زیادہ کی پشت پناہی حزب مخالف کی جماعتوں کی قیادت کر رہی ہے اور حکومت ان مافیاز کو بے نقاب کر رہی ہے، اس لیے حزب مخالف کی جماعتیں -1 فارمولے کی بات کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی راجہ ریاض نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ ان کی جماعت میں ایسے 22 ارکان کا گروپ ہے جو حکومت کی پالیسیوں اور پارٹی قیادت کی طرف سے انہیں اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ ان ناراض اراکین میں سے بھی اب کچھ اراکین میڈیا پر آ کر حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پارلیمانی امور کی کوریج کرنے والے کئی صحافیوں کے مطابق جب سے PTI میں اختلافات کی خبروں میں شدت آئی ہے اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کی وجہ سے حکمران جماعت سے دوری اختیار کر رہی ہیں، اس کے بعد سے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اتنا وقت دینا شروع کر دیا ہے جتنا انہوں نے اقتدار میں آ کر پارلیمنٹ کو نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پارلیمنٹ ہاؤس میں آ رہے ہیں اور وہ اپنے چیمبر میں اپنی جماعت کے ان ارکان اسمبلی سے مل رہے ہیں جن سے شاید انہوں نے گزشتہ 2 برسوں میں بھی ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں کی۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ عمران خان نے -1 فارمولے کی بات کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ ہٹانا چاہتے ہیں تو ایسا کر کے دیکھ لیں کیونکہ ان کے پاس ان کے علاوہ فی الحال اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے بارے میں ضرور کہا گیا ہے لیکن سیاسی جماعتوں سے خود رابطہ کرنا عمران خان کے مزاج کے خلاف ہے۔
طلعت حسین اس حوالے سے مزید کہتے ہیں کہ عمران خان خود کو ناگزیر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا سیاست کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 2 برس کے دوران ملکی معیشت کا جو حال کیا ہے اور جس تیزی سے اس جماعت کی مقبولیت کا گراف گرا ہے، اس کا عمران خان کو بخوبی اندازہ ہے۔ وزیر اعظم 2 سال اقتدار میں رہے تو انہیں خطرہ ہے کہ ان کی جماعت کو عوام پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اب طلعت حسین سے عمران خان کے جو بھی باتیں وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کوئی اور امید کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ماشاءاللہ بہت مستقل مزاج ہیں طلعت حسین، اور انہوں نے عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اسی قسم کے ہمیشہ وہ خیالات رکھتے ہیں اور ہمیشہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال سے طلعت حسین اس بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اپوزیشن کے ساتھ ایک بار پھر وہی کچھ ہوا جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بہت برا ہوا، اور خود شہباز شریف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، آصف علی زرداری دکھائی نہیں دیے۔ یہ سوال ہر زبان پر ہے کہ آخر اپوزیشن 119 پر کیسے ڈھیر ہو گئی؟ اپوزیشن کے پاس تو ووٹ 158 تھے، اختر مینگل کی شمولیت کے بعد وہ 162 ہو چکے تھے۔ سوال اہم ہے کہ اپوزیشن کے ممبران کو کس نے اجلاس میں جانے سے روک دیا تھا؟ نہ نون لیگ کے ارکان پورے، نہ پیپلز پارٹی کے۔ اپوزیشن کے نئے اتحادی اختر مینگل بھی اجلاس میں نہ آئے، مولانا فضل الرحمان کے ارکان بھی پورے نہیں ہوئے، تو آخر یہ کیا ہوا؟ بظاہر حکومت کے لیے یہ بجٹ اجلاس مشکل ترین مرحلہ تھا، جس میں اس کے اپنے ارکان نہیں آ سکے، جس میں سے کچھ کو وبا کے وہ شکار ہو چکے تھے اور کچھ سیاسی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ دونوں بڑی پارٹیوں میں غیر اعلانیہ فارورڈ گروپ موجود ہیں، ضرورت پڑی تو عمران خان کی حمایت میں وہ فارورڈ گروپ سامنے آ جائیں گے۔ ایک فارورڈ گروپ پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کوششوں سے بنا ہے، مگر اسے بھی بیک گراؤنڈ میں رکھا گیا ہے۔ یہ گروپ اس وقت سامنے آئیں گے جب اپوزیشن نے یا اتحادیوں نے حکومت کو گرانے کی کوشش کی۔ بے شک ان دنوں عمران خان سے سعودی عرب اور امریکہ ناراض ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قاسم سوری نے کہا تھا کہ جی پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی ایک ملک تسلیم نہیں کرے گا، اس کی حیثیت ایک قابض کی ہے، اور فلسطین کی زمین جو ہے پر قبضہ کر رکھا ہے اس نے۔ میرے خیال سے اس اسمبلی کی وساطت سے آپ سے یہ وعدہ ہے کہ فلسطین پر قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، جبکہ عمران خان کے بھی اسی طرح کے خیالات ہیں۔ وہ طاقتیں جو عمران خان کو اپنوں سے مشورہ دلا رہی ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس حوالے سے جنہیں عمران خان سے بہت توقعات وابستہ تھیں وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہیں۔ ان طاقتوں کو ایک اور توقع یہ تھی کہ عمران خان آئیں گے تو سی پیک کو رول بیک کر دیا جائے گا، مگر عمران خان تو اس کوششوں میں ہے کہ وہ اسی سال سی پیک کا افتتاح کریں۔ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ سے کہہ دیا ہے کہ چین سے گوادر جانے والی موٹر وے کو ہر حال میں اسی سال مکمل ہو جانا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ سی پیک کی ہمیں ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑے۔ عرب ممالک میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں شاید ان کو واپس آنا پڑے۔ عمران خان اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہیں، مگر مجموعی طور پر ملک کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ بے شک اس میں بہت سی آسمانی آفتیں بھی موجود ہیں، مگر زمینی حقائق بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر انہوں نے کرونا سے تھوڑی سی نجات ان کو مل گئی تو وہ اگلے 6 ماہ میں مڈ ٹرم انتخابات کرا دیں گے۔ وہ حکومت توڑ کر لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کے سبب نیا پاکستان نہیں بن سکا، کن لوگوں اور کن چیزوں نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہیں، کیسے پٹرول کی قیمت میں یکدم 25 روپے کا اضافہ ہو گیا، کیسے 10 روپے کم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں کرنے دیا گیا، کیسے چینی اور آٹا مہنگا کر دیا گیا، کیسے ہر روز مافیا کسی نہ کسی چیز کا بحران پیدا کر دیتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو عمران خان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں عمران خان کو کہا کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان سے جو اور بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوروکریسی نے عمران خان کو اپنے وزیروں کے خلاف بھڑکایا کہ یہ لوگ افسروں سے غلط کام کرائیں گے، اور عمران خان نے ان کے متعلق باقاعدہ خفیہ رپورٹس لینا شروع کر دیا۔ آپ سنتے ہوں گے کہ 4 وزیروں کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے، 4 وزیروں کے خلاف FIA سے رپورٹ بنوانا شروع کر دیا ہے، 4 وزیروں کے خلاف ان سے جو ہے نا کسی اور کو کہہ دیا ہے۔ IMF اور دیگر طاقتوں کے پریشر میں انہوں نے اسد عمر کو ہٹایا۔ اگر اس کی
کارکردگی سے مطمئن نہ ہوتے تو اسد عمر کو کبھی بھی عمران خان کیبنٹ میں واپس نہ لاتے۔ تو کیا اب عمران خان کی تمام مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ الیکشن کروائیں اور بھاری مینڈیٹ حاصل کر کے دوبارہ آئیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ان کا اب دوبارہ آنا بہت مشکل ہے۔ انہیں حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوانا پڑے گا۔ وکٹ کے دوسری طرف ہمیشہ ہر حالات میں کوئی نہ کوئی دوسری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے جیتنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ عمران خان کو کبھی بھی میدان خالی نہیں مل سکتا۔ انہیں جو بھی کرنا ہے انہی حالات میں کرنا ہے اور مخالف قوتوں سے لڑنے کے بعد کرنا ہے۔ اس لیے عمران خان کو اس موقع کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو وعدہ وہ کر کے آئے ہیں کہ وہ اس قوم کی تقدیر بدل دیں گے، ابھی ان کے پاس 3 سال ہیں اور میرے خیال سے اس قوم کی ہڈیوں میں تھوڑا بہت گودا رہ گیا وہ شاید اگلے 3 سال تک چل جائے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ گیم گرم ہونے والی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف کورونا کے جانے کا انتظار ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔